بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم درس قرآن میں سورۃ النساء کے متعلق سورۃ النساء کا تعارف اور سورۃ النساء کی چند آیات کے ترجمہ، تفسیر اور اس کے متعلق چند اہم جو باتیں ہیں وہ گفتگو میں شامل کریں گے. سورۃ النساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں. نساء نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نساء کہتے ہیں. سورۃ النساء کی فضائل بے شمار ہیں. سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ. چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت مقدسہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے. فرماتے ہیں جب میں یہاں پر پہنچا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ النساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں. جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی ہے. اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بھی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ہیں. ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے. ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ سورہ نساء میں اور بھی مضامین ہیں، جیسے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا بھی حکم اس میں ارشاد فرمایا. میراث کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، ازواجی زندگی
کے رہنما اصول اس میں بیان کیے، مال اور خون میں مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کے احکام اس میں نازل ہوئے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل، ریاکاری کی بھی مذمت کی گئی، جہاد کے بارے میں احکام بیان کیے گئے، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، نماز خوف کا طریقہ اس میں بیان کیا گیا، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے یہ کچھ مضامین تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے پہلی 10 آیتوں کا ہم ترجمہ، تفسیر اور ان کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی آیت مقدسہ ہے سورہ نساء، آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی میں سے اس کا ایک جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت مرد اور عورت پیدا کیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس کا ترجمہ تھا۔ اس آیت مقدسہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس آیت میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا اور سب کو تقوی کا حکم دیا۔ کافروں کے لیے تقوی کیا ہے؟ ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اعمال صالحہ بجا لائیں، ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم، حق سلفی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں اس آیت مقدسہ سے ایک بات سامنے آئی کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فرمایا حضرت آدم سے ہوئی۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ اسی طرح ماضی کی طرف چلتے 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 اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جاتے ہیں، مگر ان سیدوں کی انتہا سید عالم رسول محتشم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات مبارکہ ہے۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہے۔ اب اسی طرح اور اوپر چلنا شروع کریں تو انسانوں کی تمام کنبوں، تمام قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔
اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کی موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا تو وہ خود کہاں سے آیا؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آیا تو دوسرا ایسے وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا۔ کیوں کہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نو موجود ہو چکی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بھائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی گئی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد اور عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی، یعنی جنس تو ایک ہی تھی، وہ بھی آدم علیہ السلام، یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی وجہ سے محبت پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ یہ وہ معقول اور سمجھ والی بات ہے، سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ اگر سوالات چند اٹھائیں نا تو آپ غور کر لیں کہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوال کیا ہے؟ پہلا یہ کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بنا؟ آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی؟ سائنس تو ترقی کر گئی نا، سائنس نے ترقی کی ہے تو پھر کسی بندر کو انسان کیوں نہیں بنایا؟ نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا؟ اور کون اس کا جو بندر کی پیدائش کا جو راوی ہے وہ کون ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعے میں آئی ہے؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا اور کب سے بندروں پر پابندی ختم ہو گئی کہ بھئی اب پہلے جو بندر پیدا ہوتے تھے اب بندر نہیں ہوں گے، اب انسان ہی ہوں گے، اب بندر جو ہے تم ایک جگہ پر بیٹھے رہو؟ کس نے اس کے پر پابندی لگائی؟ کون اس پر پابندی لگانے والا ہے؟ آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی ضرورت نہ کرے، کون ہی بندروں پر پابندی لگائے گا کہ بھئی پابندی ہے تم پر، اب تم جو پہلے بندر تھے نا تو تم سے اب انسان بننا شروع ہوئے تو اب تم جو ہے رک جاؤ یہیں پہ۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے، انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ حیرت ہے دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی بھی بات سیدھی نہیں، اس کی کوئی بھی کڑی سلامت نہیں، اس کی کوئی بھی تاریخ نہیں، بس خیالی مفروضے، خیالی پلاؤ، خیالی باتیں کہ انسان بندر تھا اور سیدھے سادے انسان کو بندر کا بچہ بنا دیا۔ بھائی بندر کے بچے ہم نہیں ہیں، ہم انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم
شروع سے ہی انسان تھے، ہم آج بھی انسان ہیں، انشاءاللہ آگے بھی انسان ہی رہیں گے۔ بہرحال اسی آیت مقدسہ میں آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ارشاد فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دو وہ دو، نیز رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رشتے توڑنے، رشتہ داری توڑنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ آیات مقدسہ سورۃ الرعد آیت نمبر 25 ہے، دوبارہ سن لیتے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں رشتے داری توڑنے والا ہوتا ہے اس قوم پر رحمت نہیں اترتی۔ اللہ اکبر، بڑی یہ حدیث مبارکہ نا سن کر جھنجھوڑنے والی حدیث ہے کہ جس قوم میں رشتہ داریاں توڑنے والا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں جلدی ہی دے دی جائے گی اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے گا، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں۔ یعنی جو بغاوت کرے، جو قطع رحمی کرے، تو ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلت کا عذاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی ایسے شخص کو عذاب ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریاں نبھائے، رشتے توڑے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے والے معاملات کرے، تعلقات کو جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ 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 اللہ